اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب للہ تعالی مئۃ اسم غیر واحد۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان حفظناہ من ابی الزناد عن العرج عن ابی ہریرہ قال للہ تسعۃ و تسعون اسماء مئۃ الا واحد لا يحفظها احد الا دخل الجنہ وهو وتر يحب الوتر قال ابو عبداللہ من احصاها من حفظها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں جو بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے اور پہلا باب ہے، امام بخاری نے باب کا نام رکھا باب للہ تعالی مئۃ اسم غیر واحد۔ یہ باب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیث لایا وہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ للہ تسعۃ و تسعون اسما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لا يحفظها احد الا دخل الجنہ، جو بھی ان 99 ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور وَهُوَ وِتْر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے جوڑ ہے، يُحِبُّ الْوِتْرَ، اللہ تعالیٰ بے جوڑ کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اللہ بے جوڑ ہے، اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں یا اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ چونکہ اللہ بے جوڑ ہے تو اللہ کریم بے جوڑ چیزوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اس لیے سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، یا پھر 7 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 9 بار پڑھیں۔ ویسے ہی قل اللہ شریف 3 بار پڑھیں تو یہ ثواب زیادہ ہے، یعنی 3 یا 7 یا 5، یہ جو بے جوڑ عدد، طاق عدد جو ہے نا، یہ اللہ کریم کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بے جوڑ ہے تو اللہ کریم کو بے جوڑ پسند بھی ہے۔ اچھا، اس میں بات یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ایسے نام ہیں جن ناموں کو اگر کوئی یاد کر لے بس تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کو جو یاد کرے، آقا فرماتے ہیں کہ جس نے بھی لا يحفظها احد الا دخل الجنہ، کہ جو بھی ان ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کریم کے 99 ناموں کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا بھر میں لوگ طرح طرح کی چیزوں کو یاد کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کریم کے جو 99 نام ہیں وہ بھی نام ایسے ہیں کہ ایک ایک لفظ کے تو نام ہیں، آدمی اس کو یاد کرتا رہے اور 99 ناموں کو یاد کر لے تو الحمدللہ یہ بخشش کی اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت اور خوشخبری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کریم کے نام صرف 99 ہی نہیں ہیں، اللہ کے نام بے شمار ہیں۔ اللہ کے نام بے شمار ہیں، گنتی سے باہر ہے، لیکن ان بے شمار ناموں میں 99 نام ایسے ہیں جو احادیث پاک میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، بہت مشہور بھی ہے۔ اور ان 99 نام جو مشہور ہیں، جو کتابوں میں عموماً لکھے ہوئے آتے ہیں، قرآن پاک آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک میں بھی الحمدللہ اللہ کے یہ 99 نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ان 99 ناموں کو اگر کوئی یاد کر لے تو حدیث پاک آپ نے سنا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے ناموں کے تعلق سے قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، یہ سورہ آراف ہے، اور سورہ آراف کی آیت نمبر 180 ہے، پارہ 9 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام،
اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو اسے ان سے پکارو، یعنی اللہ کے جو بھی نام ہیں ان ناموں سے کسی بھی نام کو لے کر آپ اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں وہ جلد اپنا کیا پائیں گے، اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں وہ جلد اپنا کیا پائیں گے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام جب اللہ کے نام کا تذکرہ کیا تو کبھی رحمان، کبھی رحیم، کبھی اللہ کریم کے الگ الگ ناموں سے حضور پکارتے تھے۔ تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ یہ تو کہتے ایک خدا کی بات اور کئی سارا نام لیتے ہیں، بولتے ہیں خدا ایک ہے اور نام لینے کی باری آئی تو کئی سارا نام لیتے ہیں۔ جب ایسا مکہ کے لوگوں نے، کفار و مشرکین نے کہا تو اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ میں اللہ ایک ہی ہوں لیکن میرے اچھے نام بہت سارے ہیں۔ نام بہت سارا ہے، اگر بہت سارا نام ہو تو بہت ساری چیز نہیں ہو جاتی۔ کئی بار ایک آدمی کے بھی کئی نام ہوتے ہیں، خود ہمارے دیش کا کئی نام ہے، ہندوستان بھی ہے تو انڈیا بھی ہے تو بھارت بھی ہے، تو نام الگ الگ ہو جانے کی وجہ سے چیز الگ نہیں ہو جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ اللہ ہی کے بہت سارے اچھے نام ہیں، اور ان ناموں میں سے جس نام سے بھی پکارو الحمدللہ آپ پکار سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس میں بات کر رہے تھے کہ جب ایک اللہ ہے تو نام کئی سارا ہے، تو اللہ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، ان لوگوں کی باتوں میں نہ پڑیں۔ اللہ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے۔ وہ جو اللہ پر اعتراض کرتے ہیں جلدی اپنے اس اعتراض کا جو بدلہ ہے وہ پائیں گے۔ احادیث پاک میں اسماء حسنہ، اچھا اسماء حسنہ یاد رکھیے گا، یہ لفظ اللہ کے ناموں کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے سارے ناموں کو اکٹھے جو کہا جاتا ہے وہ اسماء حسنہ، یہ اللہ کے ناموں کو ایک نام دیا جاتا ہے۔ احادیث پاک میں اسماء حسنہ کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ دو حدیث پاک آپ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا، جو ابھی آپ نے بخاری میں سنا۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کو اللہ سے دعا قبول کروانی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا قبول کر لے، تو اللہ کے 99 ناموں کو پڑھیں اور ان ناموں کو پڑھ کر کے پھر اللہ سے دعا کریں، الحمدللہ اللہ کریم ایسے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے 99 نام یہ بس اتنے سے ہیں، دیکھیے یہ بس چند لائن ہے، اس میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے 99 نام، یہ صرف یہی نہیں، قرآن پاک آپ کوئی سا بھی قرآن پاک کھولیں گے نا تو پہلا پیج کھولیں گے تو اس میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، تو عربی میں ہی لکھے ہوتے ہیں، پڑھنا آسان بھی ہے، تو یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب دعا مانگے تو اللہ کے 99 ناموں کو پکار لیں، پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ کریم سے دعا کریں تو الحمدللہ اللہ کریم ان اپنے ہی ناموں کے صدقے طفیل دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسماء حسنہ پڑھ کر دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کو یاد رکھ لیجیے۔ اس موقع پر اسماء باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کر دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ حاضر خدمت ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح دعا مانگے کہ پہلے کہے اللہم انی اسألک یا رحمان و یا رحیم، پہلے یہ کہے اللہم انی اسألک یا رحمان و یا رحیم، پھر رحیم کے بعد سے اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو یا کے ذریعے سے پڑھے، یا مالک ہو، یا رحیم ہو، یا قدوس ہو، یہ سارے ناموں کو پڑھے، پورے 99 کو پڑھے۔ جب تمام نام پڑھ لیے جائیں تو یوں کہے ان تصلی علی محمد و آلہ و ان ترزقنی و جمیع من یتعلق بی بتمام نعمتک و دوام عافیتک یا ارحم الراحمین، اس کو پڑھ لے، پھر دعا مانگے، انشاءاللہ جو بھی اس کی مراد ہوگی پوری ہوگی اور کبھی کوئی دعا اس کی رد نہیں ہوگی۔ الحمدللہ یہ اللہ کریم کے ناموں سے دعا مانگنے کا ایک طریقہ جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ دراصل اللہ کے جو نام ہیں نا، میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے نام یوں تو بہت سارے ہیں، آپ کو جو چیز اللہ سے مانگنی ہے ویسا نام آپ لے لیں، تو اس نام کو پکاریں پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ آپ ایک نام نہیں پورے نام پکار لیے ہیں، تو ساری خوبیاں آپ نے اللہ کی تعریف میں بیان کر دی نا۔
تو بہت ساری خوبیاں جب اللہ کی آپ نے بیان کر دیا اور اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کی دعا کی قبولیت کے جو چانسز ہیں نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں الحمدللہ. چونکہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ میرے بندے مجھے میری تعریف کرنے کے بعد میری دعا مانگے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ بہت اللہ کو تعریف، اللہ کی حمد و ثنا جو ہے نا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو اللہ کی حمد بیان کرے، تعریف بیان کرے، اللہ کی قدرت بیان کرے، اللہ کی پاور کو سوچیں، اس کے بعد پھر اللہ کریم سے دعا کریں. الحمدللہ اللہ کریم دعا کو قبول فرماتا ہے. الحمدللہ کتاب الدعوات کا درس بھی پورا ہوا. اس کے بعد آج جو ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ ہے کتاب الرقاق کا. کتاب الرقاق، اس میں الحمدللہ بہت ایمان افروز حدیثیں بیان ہیں. ویسے تو آقا کریم کی ساری حدیثیں ایمان افروز ہیں، اس پہ بھی الحمدللہ بہت پیاری حدیثیں ہیں. آپ سنیں، امام بخاری نے باب بنایا پہلے اس چیپٹر کا. جو پہلا باب ہے باب و قول النبی علیہ السلام لا عیش الا عیش الآخرہ. یہ باب بنایا امام بخاری نے، وہ بھی حضور کی حدیث کو موضوع پہ لایا. کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا لا عیش الا العیش الآخرہ، عیش نہیں ہے مگر آخرت کی عیش. عیش آرام صرف آخرت کا ہی ہے. آقا کا فرمان یہ حدیث پاک ہے. اس پر میں انشاءاللہ آپ کو باتیں عرض کروں گا. پہلے یاد رکھیے گا آرام جو ہے نا، سکون جو ہے، عیش جو ہے وہ صرف آخرت کی ہے. دنیا کے عیش و آرام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں. آپ لے لیں، آپ لذیذ سے لذیذ کھانا بناتے ہیں، بڑے سکون سے کھاتے ہیں. کھانے کے بعد کسی کو گیس ہو گیا ہے، کسی کو ایسیڈیٹی ہو گئی ہے، تو کسی کی سانس اوپر آ رہی ہے تو پیدل چلو. یعنی سکون تو تھوڑی دیر کے لیے ملا، لیکن اس سکون کے چکر میں کئی ساری پریشانیاں بھی آ گئیں. آپ دنیا میں لے لیں، آپ کے پاس جب تک دولت نہیں ہے تو غریبی کا معاملہ ہے. دولت آ گئی تو اب آپ کو چنتا ہے اپنی حفاظت کی. اب آدمی مضبوط گیٹ لگا رہا ہے تو ایک کتا لا کے رکھ رہا ہے، تو کوئی اور پیسہ والا ہے تو گیٹ مین لا کے رکھ رہا ہے. سکون کی نیند نہیں ہے. یعنی پیسہ نہیں ہے تو پریشانی، پیسہ ہو گیا تو پریشانی، آپ کے پاس کام تھا تو بھی پریشانی، کام نہیں ہے تو پریشانی. یعنی دنیا کے جو عیش ہے نا، دنیا کا جو سکون ہے، دنیا کے سکون کے ساتھ پریشانی اٹیچ ہے. دنیا کے سکون کے ساتھ، عیش کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک پریشانی لگی ہوئی ہے. لیکن آخرت کی جو عیش ہے، اللہ کریم نے فرمایا آرام، اور آقا کریم نے فرمایا کہ عیش اور آرام جو ہے وہ صرف آخرت کی ہے. کہ آخرت کی جو عیش ہوں گے، آخرت میں جس کو آرام ملے گا، اس آرام کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں. جی ہاں، مچھر کاٹنے کے برابر بھی دنیا میں آخرت کے بعد جو جنت میں داخل ہوگا، ایک مچھر کاٹنے کے برابر بھی پریشان نہیں ہوگا. کوئی پریشانی نہیں، کوئی چنتا نہیں، کوئی طبیعت خراب نہیں، کوئی پریشانی نام کی 1% بھی کوئی چیز نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں. آدمی کھائے گا پیے گا تو پیشاب پاخانہ بھی ایک پریشانی ہے نا، پیشاب پاخانے کی بھی حاجت نہیں ہوگی جنت میں. جنت میں کوئی باتھ روم کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی ہاں، کھائے گا پیے گا، جو بھی کھائے گا پیے گا، جنتی آدمی ایک ڈکار لے گا، وہ ڈکار بھی خوشبودار ہوگا، وہ ڈکار لے گا سارا کچھ ہضم ہو جائے گا. الحمدللہ. یعنی اللہ نے عیش جو بنا کے رکھا ہے نا وہ صرف آخرت کا عیش ہے. اس پر امام بخاری نے ایک بہت پیاری حدیث پاک لایا. اللہ کرے یہ حدیث پاک ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. حدیث پاک جو انہوں نے لایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی 2 ایسی نعمت ہے جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، لوگ جس سے غافل ہیں، لوگ جن 2 نعمت کی اہمیت نہیں سمجھتے. وہ 2 نعمت کون سی ہے؟ آقا فرماتے ہیں الصحت والفراغت، ایک صحت اور دوسری فراغت، فرصت. یہ 2 نعمت، ان 2 نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے. حضور فرما رہے ہیں ایک صحت مندی اور دوسری فراغت. فراغت کا مطلب ہوتا ہے فری ہے، آپ کے پاس ابھی کوئی کام نہیں ہے، یا کام ہے بھی تو اتنے نہیں ہے کہ بس کام 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 ہے، بلکہ کام کے ساتھ آپ کے پاس وقت بھی ہے. یہ 2 نعمت اللہ کی بہت بڑی ہے. پہلی نعمت کی اگر بات کریں صحت کی، صحت مندی کی، بیماروں کو دیکھ رہے ہیں آپ، بیمار بستر میں تڑپتے ہیں. جب تک آپ کی بدن صحت ہے، سلامت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، ہاتھ پیر نہیں ٹوٹے ہیں، ہاتھ پیر میں جکڑن نہیں ہے، گھٹنوں میں درد نہیں ہے، سارا کچھ آپ کا ٹھیک چل رہا ہے ابھی، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ چل کر مسجد میں آ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو آ نہیں پا رہے مسجد، بستر پر ہیں، آ بھی رہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں.
اور کھڑے ہو کے پڑھ بھی رہے تو گھٹنوں کا درد، اس کی تکلیف اس کی تکلیف لگی ہوئی ہے، تو آدمی اگر تکلیف میں ہے بدن میں کہیں پر تو نماز میں بھی ہے تو ذہن تکلیف میں ہے۔ لیکن اگر آدمی صحت مند ہے، اللہ نے صحت دے رکھا ہے، تو اس صحت والی نعمت کو اللہ کریم کی عبادت میں گزارنی چاہیے، یہ سوچ کر کہ ابھی صحت ہے، ابھی سب کچھ ٹھیک ہے، بہت زیادہ عبادت کر لو، نہ جانے کب یہ صحت خراب ہونا شروع ہو جائے، پھر ہم چاہیں گے بھی تو عبادت نہیں کر پائیں گے۔ ہوگا نا، ایسا ہوتا ہے، بستر میں پڑھنے کے بعد خوب خدا یاد آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں بستر میں اللہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں یاد آتا، اور وہی بندہ جب صحیح تھا تو خدا کی یاد ہی نہیں آتا، جب خدا کو یاد ہی نہیں کیا، اور جب صحیح رہتے اس وقت خدا کو یاد کرتے نا تو ویسی پریشانی آتی ہی نہیں۔ تو صحت کی اہمیت سمجھنی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ صحت کی اہمیت سمجھ لیں کہ اللہ ابھی صحیح رکھا ہے، تو جب تک صحیح ہے نا بہت زیادہ عبادت کر کے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیں۔ اس سے پہلے کہ ایک عمر کے بعد آج کل کیا حال ہے آپ جانتے ہی ہیں، مشکل سے 30-35 سال سے آپ آگے بڑھے تو بیماریاں آپ کو گھیرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بیمار آدمی کیا عبادت کرے گا؟ بیمار آدمی تو اپنے بدن کو لے کر خود پریشان رہتا ہے، بیمار آدمی عبادت کرتا بھی اگر ہے نا تو وہ عبادت میں وہ بات نہیں رہتی جو صحت مند آدمی عبادت کرتا ہے۔ تو اپنی صحت کی اہمیت کو سمجھیے، اللہ نے ابھی آپ کو صحیح رکھا ہے تو اس کی بہت اہمیت ہے، اور اس صحت میں اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ فراغت مطلب ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس کام بہت زیادہ ہے، اتنا کام ہے کہ انہیں مسجد آنے کی فرصت نہیں ہے، اتنا کام ہے کہ اللہ کی عبادت کا وقت نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ نے ان کو بھی ایسا مصروف کر دیا کہ اب تم نہیں آؤ میری بارگاہ میں، دنیا ہی میں گھومتے رہو۔ اگر اللہ نے آپ کو کام بھی دیا ہے اور کام کے ساتھ فرصت بھی دیا ہے، ایسی فرصت کہ آپ اللہ کی عبادت کر پا رہے ہیں، تو اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، ورنہ زندگی ایسا وقت بھی لا کے دے دیتی ہے کہ اب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا۔ آپ چاہتے ہیں عبادت کرنا لیکن ٹائم ہی نہیں ہے، صبح اٹھے یہ فون وہ کاروبار، وہاں جانا ہے، پتہ چلا وہ ظہر بھی گئی، عصر بھی گیا، مغرب بھی، عشاء بھی ختم ہو گیا، دن بھر کب نکلا ٹائم ہی پتہ ہی نہیں چلا۔ جی ہاں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ابھی اگر آپ کو یہ دیا، فرصت دیا ہے، اللہ نے آپ کو کام ایسا دیا ہے کہ کام کے ساتھ ٹائم بھی دیا ہے، یا بھی کام نہیں ہے لیکن اللہ چلا تو رہا ہے، سب کچھ چل تو رہا ہے، لیکن آپ کے پاس فرصت ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ترستے ہیں کہ یار میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، کام ہی اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ کام ایسا نہیں کہ سوچتے نہیں ہیں، وہ لوگ سوچتے ہیں، لیکن یہ کہ دنیا اتنی چھا گئی ہے، دنیا گلے تک آ گئی ہے، تو اب دنیا ہی میں گھوم رہے ہوں، تو وہ بھی اللہ کی نعمت سے دور ہے۔ اللہ کی دو بڑی نعمت ہے، ایک صحت اور دوسری فرصت۔ حدیث پاک دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر 5 چیزیں آپ کے پاس ہیں تو دوسری 5 سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ حاصل کریں۔ پہلی، اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لیں۔ جی ہاں، بڑھاپے میں کیا کرے گا آدمی؟ بڑھاپے میں کتنی عبادت کرے گا؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جو عبادت کر پاتے ہیں، ورنہ آج کل کے بڑھاپے میں تو بہت مشکل معاملہ ہے۔ وہ بھی بڑھاپے میں عبادت وہ کر پاتے ہیں جنہوں نے جوانی میں عبادت کیا ہے۔ بڑھاپے میں جو مسجد کی طرف آئے نا تو وہ اتنا مضبوطی سے نہیں آ پاتے، چونکہ پوری جوانی گزر گئی اللہ سے دوری میں، بڑھاپے میں آدمی کتنا قریب آئے گا؟ لیکن جو جوانی بھی اللہ کی عبادت میں گزارا ہے تو بڑھاپے میں بھی ان کی الحمدللہ صحت ٹھیک ٹھاک رہتی ہے۔ اللہ نے، آقا نے کیا فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو کہ بھئی آپ جوان ہو، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، بڑھاپے میں کوشش کر کے بھی نہیں آ پائیں گے۔ اور دوسری، اپنی بیماری سے پہلے صحت کو، ابھی آپ صحت مند ہیں، بیمار نہیں ہے، اس کو غنیمت سمجھیں اور اس میں اللہ کی عبادت کریں۔ اور تیسری چیز، اپنی محتاجی سے پہلے مالداری کو، اللہ نے مال دیا ہے تو محتاجی سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھ کر کے اس مال کو اللہ کی رضا میں، اللہ کو خوش کرنے میں لگائیے۔ کہ ایسے بھی مالدار ہیں جو مالدار پہلے تھے اب محتاج ہو گئے ہیں، ہوتے ہیں ایسا، دولت جاتی ہے، بڑی بڑی کمپنیاں لٹ جاتی ہے، کروڑوں کے لون دینے والے بینکوں کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دنیا کو چلانے والے بینکوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو محتاجی آتی ہے۔ تو اگر محتاجی ابھی نہیں آئی ہے، اللہ نے آپ کی دولت دے رکھا ہے نا، تو اس دولت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت شمار کر کے اس دولت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔
اور چوتھی چیز آقا فرماتے ہیں اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو، یعنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھیں. مطلب آپ ابھی مصروف ہیں، یہ مصروف نہیں ہے بلکہ آپ فارغ ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو اس کو غنیمت سمجھیں اور اس ٹائم کو اللہ کے لیے لگا دیں. آپ اپنی فراغت کو، فری ٹائم کو اللہ کے لیے لگا دیجیے گا نا، تو اللہ کریم آپ کو ایسی مصروفیت دے گا کہ جس مصروفیت میں بھی آپ کو خدا کو یاد کرنے کا وقت ملتا رہے گا، ہے نا. آج جو فری ہے آدمی، بہت سارے لوگ ہیں جو فری ہیں، فارغ ہیں، کام نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی فرصت کے لمحات کو عجیب و غریب ٹائم میں گزارتے ہیں، یہاں وہاں ٹائم پاس میں، موبائل میں، اس میں اس میں، یعنی کوئی اچھا کام کر کے آدمی نہیں گزارتا. آپ کو یقین رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس وقت سے بہتر اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے. جی ہاں، وقت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی وقت کو سمجھ لینا تو سارا کام بنتا نظر آئے. یہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت، ایک ایک منٹ آپ کی زندگی کا بہت اہم ہے. اور یہ اگر آپ کا فضول میں جا رہا ہے، فالتو میں اگر وقت جا رہا ہے نا، تو قیامت کے دن بہت افسوس ہوگا اس پر کہ میں نے ایسا فالتو میں وقت کیسے کاٹ لیا. پانچویں چیز آقا کریم نے فرمایا اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. ابھی آپ زندہ ہیں، جی ہاں، غنیمت سمجھے کہ ابھی زندہ ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہے، تو ان سانسوں کی چلنے والی جو ٹائم ہے نا، اس ٹائم کو اللہ کی عبادت میں گزار دیں. موت کے بعد پھر آدمی پچھتائے گا. موت کے بعد جتنے بھی مرنے والے ہوں گے نا، ان میں اکثر لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ایک بار موقع دے دے، مولا ایک بار بھیج دے دوبارہ دنیا میں، پھر دیکھنا میں تیری عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. لیکن اللہ کریم فرمائے گا موقع ایک ہی ہے. جی ہاں، موقع صرف ایک ہے. آدمی دنیا میں ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے، 7 بار پیدا نہیں ہوتا، 7 جنم نہیں ہوتے. ایک ہی بار دنیا میں آنا ہے، اور اس کے بعد جب گئے نا تو دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن آخرت کے لیے، دنیا میں آنے کے لیے نہیں. تو دنیا میں آنے کا دوبارہ موقع کسی کو نہیں ملے گا، کسی کو نہیں. جی ہاں، کسی کو نہیں ملے گا. یعنی طرح طرح کے لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ افسوس کریں گے. افسوس تو مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، جیسے روح نکلتی ہے نا، ابھی دفنائے نہیں کہ افسوس شروع ہو جاتا ہے کہ کیا کیا میں نے، کیسے میں نے بیکار میں اپنی زندگی گزار دی، کیسا وہ وقت ایسے فضول گزار دیا. مرنے کے بعد روح افسوس کرنا شروع کر دیتی ہے. تو مرنے کے بعد روح افسوس کرے، اور افسوس بھی ایسا کہ پتہ نہیں کب تک افسوس کرنا پڑے، کب آئے گی قیامت، کب ہوگا حساب کتاب، کب ہوگا جنت اور جہنم کا مسئلہ. اس سے پہلے وہ روح مسلسل افسوس کرتے رہے گی. اتنا لمبا افسوس کے چکر میں پڑنے سے بہتر ہے کہ دنیا میں اللہ نے جو وقت دے رکھا ہے، اس وقت کو اللہ کے لیے آدمی گزارنا شروع کر دے. تو یہ 5 چیزیں آقا کریم نے کلیئر کر دیا کہ ان 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش صرف آخرت کی عیش ہے. اس پر امام بخاری نے 2 حدیث پاک لائی. دیکھیں، پہلی حدیث پاک انس ابن مالک سے روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ بے شک آرام آخرت کا ہی آرام ہے. فصلح الانصار والمہاجر، انصار اور مہاجر کو درست رکھ. دعا کیا آقا کریم نے، مولا میرے انصار صحابہ کو اور میرے مہاجر صحابہ کو اچھا رکھ کہ مولا آخرت کا عیش ہی عیش ہے. یہ حضور اس لیے فرما رہے تھے کہ انصار اور مہاجر صحابہ جو حضور کے زمانے کے تھے نا، یہ شروعات میں تو بڑی غربت کی زندگی گزارے، بڑی غربت کی. لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں ہوا کرتا تھا، رہنے کا گھر نہیں ہوا کرتا تھا، پہننے کا صرف ایک کپڑا ہوا کرتا تھا. گھروں کی چھتیں اتنی اونچی نہیں ہوتی تھی کہ گھروں میں آدمی کھڑا ہو سکے، گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. لوگ درختوں کے پتے کھا کر کے اپنا وقت گزارتے تھے یا کھجور کھا کر کے ہی وقت گزارتے تھے. شروعاتی زندگی مسلمانوں کی صحابہ کی بڑی مشکلوں کی گزری ہے. جب مشکل اپنے صحابہ کو حضور مشکل میں دیکھتے تھے نا، تو فرماتے تھے صحابیوں پریشان نہ ہو، لا عیش الا عیش الآخرہ، آرام تو آخرت میں ہی کرنا ہے. دنیا میں بھلے پریشان ہو رہے لیکن آرام جو ہے، عیش جو ہے نا، وہ آخرت میں کرنی ہے. اور اس پر دوسری حدیث پاک امام بخاری نے جو لائی، وہ حدیث پاک کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کے ساتھ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے. جنگ خندق، ایک جنگ خندق ہوا تھا نا، ایک مدینہ پاک پہ کچھ حملہ ہونے والا تھا. تو مدینہ پاک کے جس طرف سے حملہ ہونے والا تھا اس طرف صحابہ کے ساتھ حضور نے ایک لمبا، وہ کافی گہرا خندق کھود دیا تھا کہ اس طرف سے لوگ آئیں تو خندق کے میں اتر کے اس طرف آنا ان کے لیے مشکل ہو جائے. خندق میں کھدائی میں آقا کریم خود اپنے ہاتھ سے خندق کھودتے تھے.
جی ہاں، آقا فاورے چلاتے تھے، کدال چلاتے تھے، کھودنے کا جو بھی ذریعہ تھا اس وقت آقا اپنے ہاتھوں سے چلاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ بالخندق وہو یحفر، ہم لوگ خندق حضور کے ساتھ کھود رہے تھے اور حضور کھود رہے تھے اور ہم لوگ مٹی اٹھا کر ادھر ادھر کر رہے تھے، اور صحابہ 3-4 دن سے کچھ کھائے نہیں ہیں، 3-4 دن سے کھائے بنا خندق کھود رہے ہیں، آقا پیٹ پہ پتھر باندھ لیے ہیں، صحابہ بھی کچھ 3-4 دن سے نہیں کھائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب ہماری حالت کو دیکھا، بصر بینا، آقا نے ہمیں دیکھا کہ 3-4 دن سے بھوکے میرے صحابہ خندق کھود رہے ہیں، تو آقا کریم نے صحابہ سے فرمایا صحابیو لا عیش الا عیش الاخرہ، اے صحابیو آپ پریشان نہیں ہونا، بے شک آخرت کا عیش ہی آخرت کا عیش ہے۔ آقا نے فرمایا بالکل پریشان نہ ہو، عیش آرام جو ہے وہ آخرت کا ہی ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، آقا نے ایک دعا کیا یہاں پر کہ مولا میرے انصار اور مہاجر صحابہ کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے مولا، کہ یہ دنیا میں پریشان ہو رہے ہیں، ان کی آخرت کی عیش ان کا مقدر فرما دے۔ تو عیش جو ہے نا، آرام جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ لوگ نوجوان ہمارے دنیا میں بولتے ہیں چند دنوں کی زندگی عیش کر لو، یہ لوگوں کی بولی ہے، یہ عیش نہیں ہے یہاں پر، بالکل عیش نہیں یہاں پر۔ لوگ سمجھے کہ ہماری دنیا میں عیش ہے تو بالکل نہیں، اور نہ دنیا عیش کے لیے ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے عیش و آرام والے پریشان ہیں، بڑے بڑے عیش و آرام والے۔ جی ہاں، 50,000 کے غلے کی دکان کرنے والے جب شام کو گھر میں جاتے ہیں نا تو بی پی کی گولی کھاؤ تو وہ شوگر کی گولی کھاؤ، تو اس کی گولی کھاؤ تو نیند نہیں آ رہی تو نیند کی گولی کھاؤ۔ یہ کوئی آرام کی زندگی ہے کیا؟ کوئی آرام کی زندگی نہیں۔ 50,000 دن میں کمائے اور رات کو سکون کی نیند نہیں آ رہی، اور جو دکان میں 50,000 بھی کمائے تو کون سا سکون سے کمائے؟ وہ گراہک آ رہا ہے تو اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، بے چین جیسا بیٹھے رہے، اور جب رات کو گھر میں گئے تو وہاں بھی بے چین ہے۔ تو یہ کوئی سکون نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ سکون در حقیقت آخرت کا سکون ہے، کہ آدمی آخرت میں وہ سکون پائے گا، وہ سکون پائے گا کہ الحمدللہ جس سکون کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کام دھندہ چھوڑ دیا جائے، ہرگز نہیں، دنیا کے سارے کام کیے جائیں، لیکن دنیا کے سارے کام کے ساتھ آدمی اپنی آخرت کو پیش نظر رکھے، اپنی آخرت کو نظروں کے سامنے رکھے، اور کوشش یہ کرے کہ دنیا تو چلی رہی جیسی چل رہی ہے، ہمیں آخرت کی عیش پانے کی کوشش کرنی ہے۔ آدمی اس کوشش میں لگا رہے۔ آخرت کا عیش کیسا ہوگا اس کی ایک جھلک اس کتاب سے دیکھیے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے احیاء العلوم۔ میں آپ سے اس سے عرض کرتا ہوں، آپ سنیں کہ آخرت کیسی ہے اور جنت اللہ نے کیسی بنا کر کے رکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ تم اہل جنت والوں اور اس کے چہروں میں چین کی تازگی پر غور کرو، بڑے چین سے ہوں گے۔ جنتیوں کے جو چہرے ہوں گے نا وہ بڑے پرسکون چہرہ ہوگا، کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہیں ہوگا۔ وہ خالص ستھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے۔ جنت میں بھی شراب ہوگا، لیکن جنت کا شراب وہ شراب ہوگا جو پاک صاف، اور اس کو پینے کے بعد اللہ کے عشق میں جب پیے گا بندہ تو اللہ کے عشق میں مست ہوتا نظر آئے گا۔ وہ سفید موتیوں کے نرم اور نازک خیموں کے اندر، موتیوں کا خیمہ ہوگا۔ غور کیجئے، آپ تمبو کا خیمہ لگاتے ہیں، پلاسٹک کا خیمہ لگاتے ہیں نا، جنت میں بھی خیمے ہوں گے لیکن جنت کے خیمہ موتیوں کا ہوگا۔ موتیوں کا خیمہ اور نرم نازک کے اندر سرخ یاقوت کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ جنتیوں کے بیٹھنے کے لیے ممبر بنے ہوں گے، جی ہاں، جو بادشاہ لوگ بیٹھنے کا بنا ہوتا تھا نا ویسا ممبر بنا ہوگا، اور نیچے خادم ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہوں گے، ممبروں پر بیٹھے ہوں گے جن میں سبز رنگ کے نقاشی دار خوبصورت بچھونے ہوں گے۔ سامنے بچھونے ہوں گے سبز رنگ کا اور نقاشی کیے ہوئے۔ شراب طہور اور شہد کی نہروں کے کنارے وہ ٹکائے گئے تختوں پر تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہوں گے۔ شراب کے نہر ہیں جنتی شراب کے، اور جنتی شہد کے، جنتی دودھ کے نہر ہوں گے، اور ان نہروں کے کنارے ان کے لیے تخت لگا ہوگا، اور ان تخت میں تکیے ہوں گے، ممبر ہوں گے، اور اس پر ٹیک لگا کر کے جنتی نعمتوں کے مزے لے رہے ہوں گے۔ اور سنیے، اور وہ خیمے غلاموں اور لڑکوں سے بھرپور ہوں گے۔ جو خیمہ ہوگا نا، اللہ جنتی لڑکے پیدا فرمائے گا جن کو غلمان کہا جاتا ہے، جنتیوں کی خدمت کے لیے اسپیشلی پیدا کیے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ وہ دنیا کے لوگ نہیں ہوں گے، جنت میں ہی اللہ کریم غلمان پیدا فرمائے گا، اور ایک ایک جنتی کے پاس ہزار کی تعداد میں ان کے پاس کھڑے ہوں گے، بالکل لائن لگا کر اپنے سر کو جھکا کر کے کھڑے ہوں گے کہ بس جنتی کچھ کہیں اور ہم ان کے لیے حاضر کریں۔ غور کیجئے، اور مزین ہوں گے
اچھی صورت اور نیک صورت حوروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے لیے خوبصورت حور بھی پیدا فرمایا ہے، اور وہ جو حوریں ہوں گی اچھی صورت اور نیک سیرت ہوں گی، گویا یاقوت یعنی سرخ پتھر، اور مرجان یعنی چھوٹی موتی، ان سے پہلے انہیں نہ ہاتھ لگایا کسی آدمی اور نہ کسی جن نے۔ ایسی حوریں ملیں گی کہ ان حوروں کو کبھی کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا، بالکل پاک و صاف حوریں اللہ کریم جنتیوں کو عطا فرمائے گا، اور کسی آدمی اور نہ کسی جن نے۔ وہ جنت کے درجات میں خرامہ چلیں گی۔ وہ جنت کی جو حوریں ہیں نا، وہ جنت میں جنتی کے سامنے ٹہلیں گی، چلیں گی، اور جب ان میں سے کوئی حور اترا کر چلے گی تو اس کے دامنوں کو 70,000 لڑکے اٹھائیں گے۔ کون سے کپڑے وہ پہنیں گے سوچئے جنت کی حوریں، کہ جب وہ اترا کے چلیں گی جنت کی حوریں نا، تو 70,000 لڑکے ان کے دامن کو پکڑ کے رکھیں گے کہ آپ آرام سے چلیے۔ ایسی حوریں جنتیوں کو بطور بیوی دی جائیں گی، جی ہاں، وہ جنتیوں کی بیوی کہلائیں گی، اور ان پر سفید ریشم کی چادریں ہوں گی کہ آنکھیں ان کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ ان کو موتی اور مرجان جڑے ہوئے تاج پہنائے جائیں گے جنت کی حوروں کو۔ وہ سرخ اور سفید آنکھوں والی، ناز نخرے والی اور خوشبودار ہوں گی، بڑھاپے اور بدحالی سے امن میں ہوں گے۔ جنت کی حوروں کو بڑھاپا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ جوان رہیں گی۔ جنتی بھی جنت میں ہمیشہ جوان رہے گا۔ جنتی باغیچوں کے بیچ میں بنائے گئے یاقوت کے محلات میں، خیموں کے اندر پردہ نشین ہوں گی، یعنی جنت ہوگی اور جنت میں کہیں کہیں خیمہ بنا ہوگا، اور خیمہ کس کا ہوگا؟ موتی کا، ایک ہی موتی، اس موتی کا پورا خیمہ اس کے اندر، اور اس کے اندر جنت کی حوریں، ایک حوریں کئی حوریں ملیں گی، تو الگ الگ خیمے میں جنتی بیویاں جو ہوں گی جنتی کی، وہ خیموں کے اندر بیٹھی ہوں گی، الحمدللہ، اور کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ پھر ان جنتی مردوں اور عورتوں پر سفید چمکدار پیالوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو خالص سفید شراب سے چھلکتے ہوں گے، جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگی، خالص موتیوں جیسے خدام، اور لڑکوں کو خدمت کے لیے ان کے پاس رکھا گیا ہوگا۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ یہ جنت کی حوریں، جنت کی نعمتیں اور وہ لڑکے خدمت کے، یہ سارا کچھ جو ہوگا نا، وہ ان کا جو عمل ہوگا دنیا میں، جو نیکیاں کی ہوگی، وہ ان کا بدلہ ہوگا۔ وہ امن کی جگہ، باغیچے، چشموں اور نہروں کے پاس ہوں گے، سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور حاضر ہوں گے، اپنے رب کریم کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ جنتی کو سب سے بڑی نعمت جو ملے گی وہ یہ کہ اللہ کی زیارت کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے۔ غور کیجئے، جس رب کریم کو بنا دیکھے اتنی عبادت کیا، جس رب کریم کو بنا دیکھے مان کر مسلمان کہلائے، جنتی اس رب کریم کو جاگتے ہوئے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ میرا رب ہے۔ غور کیجئے اس پل کا کیا حال ہوگا، اس لمحے کی کیا برکتیں ہوگی کہ ہمارا رب کریم ہماری نظروں کے سامنے ہوگا، اور ہم اپنی جی بھر کے رب کریم کو دیکھیں گے۔ اور صرف ایک بار نہیں، کتابوں میں لکھا ہے ایک ہفتے میں جتنا وقت گزرتا ہے، اتنا وقت گزرنے کے بعد ہر بار اللہ کریم جنتیوں کو اپنی زیارت عطا فرمائے گا۔ اور جب آدمی جنتی اپنے رب کو دیکھے گا نا، تو رب کو دیکھنے کا فائدہ اور برکت یہ ہوگی کہ جنتی کی صورت اور خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، کہ رب کو دیکھ کے آ رہے تو اور خوبصورت، یعنی رب کو دیکھنے کے جب جائیں گے نا، تو گھر سے جائیں گے اپنی جنت سے، اور دیکھ کر جب واپس آئیں گے تو جنت کی جو حوریں ان کی بیویاں ہوں گی، وہ دروازوں پر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ایسی فرما بردار بیویاں ہوں گی کہ وہ دروازوں پر کھڑے ہوں گی، اور جیسے ہی اللہ کو دیکھ کر جنت میں داخل ہوں گے نا، تو جنتی بیویاں جو ان کی ہوں گی استقبال کریں گی اور کہیں گی کہ آپ جب گئے تھے تب بھی خوبصورت تھے، لیکن جب آپ آئے تو آپ کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے۔ یعنی تعریف کر کے جنت کی بیویاں جنتی کا دل بہلائیں گی، الحمدللہ، اور اپنے رب کریم کی زیارت کریں گے۔ ان کے چہروں پر آرام اور راحت کی تازگی چھائی ہوگی، ان پر نہ چڑھے گی کوئی سیاہی اور نہ کوئی ذلت، بلکہ بندے ہیں عزت والے، اور ان کو اپنے رب کی طرف سے طرح طرح کے تحفے عطا ہوتے رہیں گے۔ آئے وقت اللہ کریم کی طرف سے تحفہ آئے گا، جنتی جنت میں رہیں گے اور فرشتے جنت کی حوریں لے کے آئیں گے کہ یہ اللہ نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے۔ غور کیجئے کیا لمحہ ہوگا وہ کہ کوئی یہ کہے کہ یہ آپ کے خدا نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ غور کیجئے، کوئی بڑا ہم کو تحفہ دے دیتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے نا کہ ارے انہوں نے بھیجا ہے۔ اب غور کیجئے خدا تحفہ بھیجے، وہ لمحہ اسی کو ملے گا جو بندہ جنت میں داخل ہوگا۔
وہ ہمیشہ تحفہ بھی بھیجے گا اللہ کریم، اور ان کی خبر گیری بھی ہوگی، یعنی اللہ خیریت بھی پوچھے گا۔ اللہ پوچھے گا جنت کی نعمتوں کے بارے میں، کوئی کمی تو نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ یعنی اللہ کریم اپنے بندوں سے خیریت پوچھے گا۔ وہ ہمیشہ اپنی چاہت کی نعمتوں میں رہیں گے، نہ کوئی ڈر رکھیں گے نہ خوف، موت کے شک و شبہ سے امن میں ہوں گے۔ مرنا نہیں ہے جنت میں، موت نہیں ہے، یہاں تک کہ نیند بھی نہیں ہے جنت میں، کوئی سوئے گا بھی نہیں، کیونکہ نیند جو ہے یہ بھی چھوٹی موت ہے، تو نیند بھی نہیں ہوگی جنت میں، ہمیشہ آدمی بیدار ہوگا اور ہمیشہ جنت کی نعمتوں کا لطف اٹھاتے رہے گا۔ وہاں نعمتیں پائیں گے اور جنتی کھانے کھائیں گے، اور اس کی نہروں سے دودھ، شراب اور شہد پئیں گے۔ یہ نہریں ایسی ہوں گی کہ ان کی زمین چاندی کی ہوگی، کچرا نہیں ہوگا زمین پہ وہاں نہروں میں، نہروں کی جو زمین ہوگی نیچے کی وہ چاندی کی ہوگی، اور ریت، اس میں بھی ریت ہوگا لیکن ریت مرجان کی ہوگی۔ مرجان ایک جنتی دھات ہے، یہ جنتی دھات مرجان کی ریت ہوگی، اور ایسی زمین پر ہے کہ اس کی مٹی خوشبودار ہوگی، مٹی بھی خوشبودار، اور مشک اور سبزہ زعفران سے ہوگا، اور ان پر ایسے بادلوں سے بارش برسے گی جس میں گلے سیوتی کا پانی ہوگا۔ وہاں بھی بارش ہوگی، لیکن وہ یہ ساری جنت کی چیزوں کا نام ہے، دنیا میں یہ سب چیزیں صرف نام ہے، آپ کو جنت میں جو جائے گا وہ دیکھے گا کہ مرجان کیا ہے، یاقوت کیا ہے۔ اب جو بارش ہوگی تو گلے سیوتی کی ہوگی۔ اب یہ گلے سیوتی کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہوگا تو ہوگا، اب کیسا ہوگا؟ بادل ہوگا، بارش ہوگی، لیکن الحمدللہ اس بارش میں کچرا نہیں ہوگا بلکہ جنتی بارش ہوگی۔ اس حال میں کہ وہ کافور کے ٹیلوں پر ہوں گے، ان کے پاس پیالے لائے جائیں گے۔ کیسے پیالے؟ ایسے کہ چاندی سے بنے ہوں گے اور ان پر موتی، یاقوت اور مرجان جڑے ہوں گے۔ ایک پیالہ وہ ہوگا جس میں میٹھے سلسبیل کے پانی سے بنی مہر کی ہوئی، اور ایسے پیالے ہوں گے جو اپنی صفائی کی وجہ سے ایسے چمک رہے ہوں گے کہ شراب کی سرخی اور لطافت ان کے باہر سے ظاہر ہوگی۔ ان کو کسی انسان نے نہیں بنایا اور نہ ان کی بناوٹ اور خوبصورتی میں عیب ہوتا۔ یہ پیالے ایسے خادموں کے ہاتھ میں ہوں گے جن کے چہروں کی چمک چڑھتے سورج کی طرح ہوگی، لیکن ان کی صورتوں کی سی مٹھاس، بالوں کا حسن اور آنکھوں کی نرمی سورج کے پاس کہاں۔ تعجب ہے ایسے شخص پر کہ جو ایسی صفات والے گھر پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ ہم لوگوں پر تعجب ہے نا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسی جنت اللہ نے پیدا کر کے رکھا ہے، لیکن کیا اس کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مانتا ہے، ہر مسلمان مانتا ہے کہ جنت ہے، ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن جنت کو پانے کی کوشش کتنے لوگ کرتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو ایسے گھر پر ایمان تو رکھ رہے ہیں جنت پر، اور اس بات کا اس کو یقین بھی ہے کہ جنت میں موت نہیں آئے گی، اور نہ صحن جنت میں اترنے والے کو کوئی پریشانی ہوگی، اور نہ ہی کوئی حادثہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے گا، مگر پھر بھی وہ ایسے گھر کے ساتھ کیسے مانوس ہو گیا، دنیا میں کیسے رہنے لگا، اور کیوں کر اس فانی گھر کی زندگی پر خوش ہوا جس کے فنا ہونے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر جنت میں بدنوں کی سلامتی، موت، بھوک، پیاس اور ہر قسم کے حادثات سے بے خوفی کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا، تب بھی دنیا اسی لائق تھی کہ اس کو جنت کے بدلے چھوڑ دیا جاتا، اور ختم ہونے والی دنیا کہ جس کی زندگی بے مزہ اور بے کیف ہے اسے جنت پر ترجیح نہ دی جاتی۔ یعنی ایسی جنت اللہ کریم نے ہمارے لیے پیدا کر رکھا ہے۔ ایک روایت آپ سن لیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنت والو تم تندرست رہو گے۔ جب سب جنت میں چلے جائیں گے، پہلی بار اب جنت میں داخل ہو گئے تو اب جنتیوں کو بتایا جائے گا اب کیا ہونا نہیں ہونا، تو اعلان ہوگا، اے جنتیوں تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی، سر درد بخار کچھ بھی نہیں، اور تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے۔ اعلان کر دیا جائے گا شروع میں ہی، کبھی نہیں مریں گے جنت میں۔ اچھا، کبھی جب نہیں مریں گے تو کبھی کیا آدمی اکتاہٹ محسوس کرے گا جنت میں؟ یقین مانیے جنت میں آدمی کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گا، ہر وقت اپڈیٹ رہے گا، ہر وقت اپڈیٹ رہے گا، اور صرف وہی اپڈیٹ نہیں رہے گا، اس کے کپڑے بھی اپڈیٹ رہیں گے، جنت بھی اپڈیٹ ہوگا، یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا محسوس کرے گا۔ اب آدمی جب ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا محسوس کرے تو اکتائے گا کیوں؟ اکتاتا تب آدمی جب کچھ نیا نہیں ہوتا ہے۔ تو جنت میں ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا ہوگا، یہاں تک کہ جو کپڑا لباس جو پہنے گا نا تو ان کے لباس میں دن بھر میں خود بخود 70 طرح کی تبدیلی ہوگی، خود بخود۔ کپڑا چینج نہیں کرنا ہے، کپڑا پہنے اور تھوڑی دیر بعد کپڑا خود ہی اپنا رنگ بدل لیا، خود ہی اپنا ڈیزائن بدل لیا،
خود اپنا یعنی کپڑا خود ہی اپنا چینجنگ ہوتا رہے گا. اب غور کیجئے کتنا لطف آئے گا. جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو ابھی دیکھے گا یہ نعمت تھی, تھوڑی دیر بعد دیکھے گا اس سے بہتر نعمت وہاں موجود ہے, تو اکتائے گا نہیں آدمی, ہمیشہ جنت میں رہے گا. اور اعلان ہوگا کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جنتی جنت میں جوان رہے گا. جی ہاں, ایک دم ہٹا کٹا 60 گز کا لمبا نوجوان ہوگا. 60 گز ہوگا نا, آپ نے سنے نا پچھلے دنوں کہ وہ جنتی جو ہے نا آدم علیہ السلام کی قد میں جنت میں جائے گا, تو 60 گز لمبا ہوگا جنتی, اور پھر ایک دم تندرست, ایک دم نوجوانی کی حالت میں, اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا, کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. الحمدللہ. کبھی نہ مرو گے, ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہ ہوگے, اور تم ہمیشہ نعمت میں رہو گے, اور تم پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی, کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. الحمدللہ. اللہ کرم فرمائے, اللہ کرم فرمائے کہ جس جنت کے بارے میں ہم لوگ اتنا کچھ سنتے ہیں, اللہ کریم اس جنت کے لیے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ